آج ہم ایک کافی غیر معمولی اور آپ کہہ سکتی ہیں سنجیدہ دعوے کا جائزہ لے رہے ہیں، یہ کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایک ٹویٹ میں کیا گیا۔ جی ہاں، یہ دعویٰ تو بہت بڑا ہے، ایران کی جوہری تنصیبات پر ایک بڑے فوجی حملے کے بارے میں، اور ہمارے پاس جو معلومات کا ذریعہ ہے وہ بنیادی طور پر یہی ایک ٹویٹ ہے جسے ٹرمپ پی ڈی ایف کے طور پر محفوظ کیا گیا ہے۔ تو آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس ٹویٹ میں جو کہا گیا ہے اس کے اہم نکات کو سمجھیں، یعنی حملہ کہاں ہوا، کیا نتائج بتائے گئے، اور پھر وہ جو آخر میں پیغام دیا گیا۔ آئیے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو ٹویٹ کا آغاز ہی ایک بڑے اعلان سے ہوتا ہے نا؟ "We have completed our very successful attack on the 3 nuclear sites in Iran." یعنی ایران میں 3 جوہری مقامات پر ایک بہت کامیاب حملہ مکمل ہو گیا ہے۔ جی، اور انہوں نے مقامات کے نام بھی لیے ہیں، فوڈو، نیتنز اور آصفہان۔ یہ تینوں ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے لیے کلیدی سمجھے جاتے ہیں۔ اچھا، تو ان کا نام لینا ہی ظاہر کرتا ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہی جا رہی۔ بالکل، یہ دعوے کی سنگینی کو واضح کرتا ہے۔ اور پھر ٹویٹ میں فوڈو کا خاص طور پر ذکر ہے، اسے بنیادی ہدف کہا گیا۔ جی ہاں، لکھا ہے "A full payload of bombs was dropped on the primary site Fordo." یعنی بموں کا پورا ذخیرہ، وہ کہہ رہے ہیں فورڈو پر گرا دیا گیا۔ پورا ذخیرہ، یہ الفاظ تو حملے کی شدت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یقیناً فل پے لوڈ کا استعمال یہ محض اطلاع نہیں، یہ اس کارروائی کی وسعت کی طرف اشارہ ہے، کم از کم دعوے کی سطح پر تو یہی لگتا ہے۔ اور اس کے فوراً بعد پھر وہ فوجی کامیابی کا پہلو آ جاتا ہے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ تمام طیارے بے حفاظت ایرانی فضائی حدود سے باہر نکل آئے ہیں۔ All planes are now outside of Iran airspace. All planes are safely on their way home. مطلب مشن کامیاب، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ صحیح۔ اور اسی کے ساتھ امریکی فوج کی تعریف بھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں "Congratulations to our great American warriors. There is not another military in the world that could have done this." تو یہ صرف مبارکباد نہیں، یہ ایک طرح سے امریکی فوجی برتری کا بھی اعلان ہے۔ بالکل، یہ اپنی فوج کی صلاحیت کا بڑا واضح اعتراف ہے یا دعویٰ ہے۔ لیکن دیکھیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ ماخذ یعنی یہ ٹویٹ کامیابی کا دعویٰ تو کر رہا ہے، لیکن اس کامیابی کا کوئی ثبوت، جیسے اہداف کو کیا نقصان پہنچا، اس کی کوئی تفصیل نہیں دیتا۔ یہ بس ایک بیان ہے۔ ہاں، یہ بات اہم ہے۔ اچھا، اور پھر وہ حصہ آتا ہے جو شاید سب سے زیادہ حیران کن ہے۔ جی بالکل۔ اس ساری فوجی کارروائی، طاقت کے مظاہرے کے اعلان کے فوراً بعد ٹویٹ کا اختتام کیسے ہوتا ہے؟ "Now is the time for peace." یعنی اب امن کا وقت ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو اس پورے معاملے کو بہت عجیب بنا دیتا ہے۔ ایک طرف اتنا بڑا حملہ، اس کا دعویٰ، اور دوسری طرف فوراً امن کی بات۔ تو یہ کیا ہے؟ مطلب یہ تضاد کیوں؟ جی دیکھیے، یہ کئی سوال اٹھاتا ہے۔ کیا یہ طاقت دکھانے کے بعد مذاکرات کی پیشکش ہے، یا شاید دنیا بھر سے جو رد عمل آ سکتا تھا اس کو پہلے سے کمزور کرنے کی کوشش؟ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ماخذ خود تو اس کی کوئی وضاحت نہیں دیتا، لیکن یہ جو ترتیب ہے نا، پہلے حملہ پھر امن کی بات، یہ اپنے آپ میں بہت معنی خیز ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہمارے سامنے ایک امریکی صدر کا ٹویٹ ہے، اس میں ایران کے اہم جوہری مراکز پر ایک بڑے کامیاب حملے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ جی، امریکی فوج کی تعریف کی گئی ہے، ان کی صلاحیتوں کو سراہا گیا ہے۔ بالکل۔ اور پھر بالکل اچانک امن کا مطالبہ کر دیا گیا ہے۔ ہاں، بالکل یہی ہے۔ اور یہ بات مجھے لگتا ہے دہرانی بہت ضروری ہے کہ یہ ساری معلومات صرف اور صرف اسی ایک ٹویٹ پر مبنی ہیں۔ جی ہاں۔ اور جیسا کہ ایسے حساس معاملات میں ہوتا ہے، اس کی آزاد ذرائع سے تصدیق بہت اہم ہے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے اس کے تجزیے میں بھی یہ بات کہی گئی ہے۔ صحیح۔ اگر اس دعوے میں ذرا بھی حقیقت ہے تو ظاہر ہے اس کے علاقائی سلامتی اور بین الاقوامی تعلقات پر بہت گہرے اثرات ہو سکتے ہیں، فوری اثرات۔ بالکل۔ تو یہ بات سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کا مقام چھوڑ جاتی ہے کہ آخر ایک بڑی فوجی کارروائی کے دعوے کے فوراً بعد امن کا نعرہ لگانے کے پیچھے کیا حکمت عملی، کیا منطق ہو سکتی ہے؟ جی، یہ ایک اہم سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔